ایک ذہنی حجاب شروع ہوا، ایک ہجان شروع ہوا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اسلامک ہے، نان اسلامک ہے، اور میں نے اس چیز میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. تو گیو اس سم آف یور کپل آف یور انسیڈنٹس. جی بالکل. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جب میں سعودیہ میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ریسزم ہے، ریسزم میں نے آفیشیل لیول پہ دیکھی. ہائے اس ہائے میں ہائے 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 جی جی، ہائے. میں ڈاکٹر تھا اگر، تو ایڈم بھائی آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر سے کمپیئر نہیں کر رہا. میں اگر ڈاکٹر ہوں، ایک پاکستانی ڈاکٹر ہوں یا ایک انڈین یا بنگالی ڈاکٹر ہوں، تو جو میری سیلری ہے وہ ایک وہاں کے انڈر نرس سے کم ہوگی جو سعودی نیشنل ہوگا. ٹھیک ہے، جو وہاں کا سٹیزن ہوگا وہ اگر انڈر نرس کی پوسٹ پہ بھی ہوگا تو اس کی سیلری مجھ سے زیادہ ہوگی، اور اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو اس کی سیلری مجھ سے 3 ٹائمز زیادہ ہوگی. اچھا، اب ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ ان کے رولز ہیں، یہ اس ملک نے یہ رولز بنائے ہیں اپنے سٹیزنز کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ جاب مارکیٹ میں آئیں. اوکے، مان لیتے ہیں کسی ایک لمحے تک، جب تک مجھے نہیں پتا تھا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں عرب سپیریورٹی اور اسپیسیفکلی قریش کے بارے میں بتایا گیا کہ دے آر سپیریئرس. اب یپ. سی بات ہے کہ اگر آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگ سپیریئر ہیں، اور آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ خاص طبقہ آپ سے اوپر ہے آپ کی جاب پلیس پہ، تو who is to blame? We have to blame the ideology. We have to blame the ideology. اب آپ کے سامنے if you give me permission to share something. جی بالکل 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 سر، بالکل. Yeah, thank جیسے ہی آپ you. شیئر کریں گے میں اسکرین پہ لے کے آؤں گا. بہت زبردست بات ہے سر. اور بلکہ ابھی میں پچھلے دنوں دکھا رہا تھا محمد کی ڈیتھ کے اوپر جو اسٹریم کی ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے دکھایا کہ محمد نے تو خود اپنے خاندان کی سپیریورٹی دکھائی لوگوں کو، اور پھر دوسری جگہ پہ خود ہی کہا کہ جو اپنے خاندان کی سپیریورٹی کرے وہ اپنا اپنے باپ کے اس کو ایل کو چاٹے یا چک مارے. تو دا پرابلم از کہ یار وہ کس جگہ پہ ہے، کس موقع پہ ہے. یہ ایک چیز ہے جو آپ کو فک میں نظر آتی ہے، اور فک کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب لڑکی کو آپ نے نان عرب سے نہیں شادی کرانی. یہ فک بالکل اسلامیہ کے اندر ہے، اور یہ میں نے شرح اور فک کی اسٹریم جب کی تھی اس کے اندر بھی دکھایا ہوا تھا. لیکن پلیز آپ شیئر کریں، آپ کے ہم جی نوٹس جی. اور آپ کی کلیکشن سے مستفید ہونا چاہیں گے. جی میں لے کے آتا ہوں یہ اسکرین پہ. پھر اس کو آپ کو ذرا زوم کرنا پڑے گا ڈھیر سارا کہ لوگ انگلش پڑھ سکیں. Is that okay? کنٹرول پلس کرتے جائیں، اس کے اوپر کلک کر کے نا کنٹرول پلس پلس کریں ذرا. کلک اینی ویئر ان Yes. دی براؤزر اینڈ ڈو کنٹرول پلس پلس. یہ تو بالکل ہی اس سے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چلیں پڑھیں. جی، صحیح مسلم حدیث نمبر 1818A بک 33 حدیث 1. ٹھیک ہے، یہ سنا.com کے اسکرین شاٹ ہیں، تو اس کے اوپر کوئی آپ آرگیو نہیں کر سکتے کہ یہ authentic reference نہیں ہے. So it has been narrated on the authority of Abu Huraira that Messenger of Allah said, people are subservient to Quraysh, the Muslim among them being the subservient of Muslim among them. So people are the subservient of Quraysh, and the بے شک. disbelievers among them being the subservient to the disbelievers among them. تو صاف صحیح حدیث کے اندر آپ کے رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ قریش آر سپیریئر، عربز آر سپیریئر. اور اگر وہاں پہ میں ریسزم دیکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ریسزم کچھ عرصے تک تو میں برداشت کرتا ہوں، لیکن جب میری نظر سے یہ حدیث گزرتی ہے تو whom should I blame? I have to blame this ideology. I have to say کہ نہیں، انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی سے یہ چیز لی ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ کام کرنے والا، حالانکہ وہ عہدے میں مجھ سے نیچے ہے، I am a doctor, he is an assistant nurse, still he is getting more salary than me because he has been declared superior by their prophet. واہ واہ واہ. Okay. اور سر اگر آپ اس کو زوم کریں، میں ایسا کرتا ہوں کہ لوگوں کو دکھاتا ہوں دوسرے طریقے سے تاکہ لوگوں کو نظر آئے. ایک بڑی مزیدار بات ہے اس کے اندر کہ یہاں پہ شان بیان کی جا رہی ہے ان کی. اگر آپ دیکھیں گے تو، Yes. اگر آپ عربی آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ ہی پڑھ کے بتا دیں بیکاز یو ور دیئر. اصل اصل میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا میں یہاں پہ
الناس تبی قریش فی حاض الشان مسلم. سر دیکھیں کیا زبردست بات کی ہوئی ہے کہ شان کے اعتبار سے اٹ ہیز بین کہ قریشی جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شان بڑی ہے، اس لیے تمام لوگ قریشیوں کے متحد ہیں. ان ادر ورڈز نوکر ہیں. نوکر ہے، سب سروینٹ، یس. سب اینڈ سروینٹ دین مینس ملازم. ملازم. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا غیر مسلم ہے جو کہ عام مسلمانوں کے ملازم ہے. تو ان ریالٹی ایک ہائرارکی بیان کی گئی ہوئی ہے. یس. اور یہ بالکل ہائرارکی درست جو بات. ہے یہ آفیشیل لیول پہ انہوں نے اگر امپلیمنٹ کی ہوئی ہے سو دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ, دے آر جسٹ فالوئنگ دیئر آئیڈیالوجی, دے آر جسٹ فالوئنگ وٹ ایور ہیو بین ٹاٹ ٹو دیم. تو میں بالکل اب ان لوگوں کو بلیم تو نہیں کر سکتا, رائٹ. بالکل 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 سر بالکل. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس میں عرب سپیریورٹی کا ذکر کیا گیا ہے, اور کیونکہ آج آپ کا ٹاپک بڑا شاندار ہے تو آئی ووڈ لائک کہ آپ زیادہ اس پہ بھی فوکس کریں. تو میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کروں. آپ نے کپل آف انسیڈنٹس بتائے. جو میرا سیکنڈ انسیڈنٹ تھا ایڈم بھائی, دیٹ واز اے ویری پینفل انسیڈنٹ. کہ اور اس پہ شاید مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے کہ جب میں وہاں پہ گیا تو آپ کو پتا پاسپورٹ تو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں فوراً ہی, کیونکہ بالکل ابھی تک وہاں پہ غلامی تو چل رہی ہے. پاسپورٹ کنفسکیٹ ہو گیا تھا. آئی واز ناٹ فری ٹو ٹریول. فریڈم ٹو موو سب سے پہلے سیلب کی جاتی ہے. میں تیز تیز بول رہا ہوں تاکہ میں زیادہ ٹائم نہ لوں, کیونکہ آپ کی اسٹریم آج بہت سر، امپورٹنٹ آپ ہے. بالکل ٹائم لیں، آپ کو بلایا اسی لیے ہوا ہے سر. فرسٹ 45 اینڈ منٹس آپ کے ہیں، آپ بولیں. آئی ایم ایکچولی لوکنگ فارورڈ فار یور اسٹریم ایکچولی. تو اچھا, اب دیکھیں, پاسپورٹ تو کنفسکیشن جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو فوری طور پہ آپ کے پاسپورٹ آپ کے قبضے میں لے کے آپ کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ وین آئی وینٹ دیئر تو ود ان 1 month یا شاید 5 weeks میں, آفٹر 5 weeks I lost my mother. اوہ، I آئی ایم lost سو my سوری. mother and I was the youngest اور سب سے زیادہ لاڈلا. And here comes the painful part that I was not allowed to go to Pakistan for her funeral, اور ان کو آخری دفعہ دیکھنے کے لیے I was not allowed, اور میں نہیں گیا. میں بالکل سچ بتا رہا ہوں, میں نہیں جا سکا اپنی ماں کی وفات پہ. میں جا سکتا تھا. اس کے پیچھے میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ ایڈمائی آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور میں نے مختلف سٹریمز پہ اس چیز کی ریکویسٹ کی ہے تمام ایکس مسلم سے, اور لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا انفارچونیٹلی. میں نے ظفر بھائی کے سٹریم پہ بھی, اس کے علاوہ میں نے جو ہمارے ہیں دوسرے بھی ایکس مسلمز ہیں ان کی سٹریم پہ بھی یہ بات کی ہے. اس پہ بولنا چاہیے. سعودیہ میں ایک لا ہے ایگزٹ ری انٹری سسٹم کا. The moment you enter Saudi Arabia as a worker, you cannot leave until you have an exit and re-entry visa issued by your employer. آپ کے پاس اگر آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ سعودیہ کے بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے. یو نیڈ این ایگزٹ ویزا, اینڈ دیٹ ایگزٹ ویزا آپ دوسرے فارمز میں اس کو کہہ لیں کہ پرمیشن فرام دا امپلائر. جب تک آپ کا امپلائر آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ سعودیہ سے باہر اپنے ملک میں نہیں جا سکتے. کوئی بھی ورکر نہیں جا سکتا. تو what happened, unfortunately my mom died. جیسے اگلا دن ویکینڈ کا تھا, 2 چھٹیاں تھیں, اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ جی آپ کا پاسپورٹ تو ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, اور جو ہے سنڈے کو ورکنگ ڈے ہوتا ہے, تو سنڈے کو جب آفس کھولے گا دین وی ول ارینج فار یور ایگزٹ ری انٹری ویزا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا کیا ہوتا ہے. اینڈ I came to know کہ میں تو سعودیہ سے باہر نکل ہی نہیں سکتا جب تک مجھے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوگی, جب تک مجھے ہاسپٹل کا ڈائریکٹر پرمیشن نہیں دے گا. اینڈ they refused to issue me an exit re-entry visa. سر They اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہاں پہ ورک کرنے والے لوگ جاہل ہیں, بیکاز وہ ان نوئنگلی ان ولنگلی غلامی ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور یہ صرف سعودیہ کی بات نہیں ہے سر, یہ دبئی کی بھی یہی بات ہے. وہاں پہ جاتے ہی آپ کا ویزا لے لیا, پاسپورٹ لے لیا, اس کے بعد وہ آپ کے کفیل کے پاس چلا گیا, غلامی کی تنخواہ دے رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. دے آر گوئنگ کہ یار ہم اسلامک کنٹری میں جا رہے ہیں, ہم مسلمان کنٹری میں جا رہے ہیں, ہم نے جو ہے نا وہ نان مسلم کنٹری میں جا کے کام نہیں کرنا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ہم مکہ کا بھی طواف کر لیں گے, کعبے کا بھی طواف کر لیں گے, مسجد نبوی بھی چلی جائیں گے وغیرہ وغیرہ. دے آر سو مچ ہوپ کہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں جائیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ اسلامک کنٹری میں کیا کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے, اینڈ دین دے کرائی اباؤٹ اٹ. اور میں نے ملٹیپل ٹائم کہا ہے کہ یار دبئی شبئی سعودیہ قطر عمان ان جگہوں پہ جا کے جاب کرنا سر غلامی کے علاوہ کچھ نہیں, نتھنگ بالکل مور دین بینگ اے سلیو. کیونکہ میرے کچھ دوست یار گئے اور ان کے ساتھ بھی بڑے سلسلے ہوئے, بڑے مسئلے مسائل ہوئے, تو میں نے اپنی لائف میں تیار کر لیا تھا کہ پاکستان میں کم کھائیں گے لیکن دبئی شبئی جاب کے لیے نہیں جائیں گے. تو بالکل اب یہ ان کے بہت اچھا لاز بات ہیں, ہے. اینڈ وی کانٹ فریکنگ ڈو اینی تھنگ بیکاز دیٹس دا لا آف دا کنٹری, اینڈ یو کانٹ ڈو یس اینی تھنگ. اور یہ لا آف دا کنٹری از کمنگ فرام دی اسلامک اسکرپچرز. یس اینڈ دیٹ what I'm going to prove that what I'm going to prove today. اچھا دیکھیں, میں اس وقت نیا تھا ایڈم بھائی, میرے کوئی دوست نہیں تھے, ٹھیک ہے, اس وقت وہاں پہ جو مجھے پراپرلی گائیڈ کر سکتے یا گائیڈ کر بھی پاتے تو کیا کر سکتے تھے, کیونکہ رول تو ہے کہ ان کا آئی نیڈ این ایگزٹ ری انٹری ویزا. اینڈ ایگزٹ ری انٹری ویزا 2000, میں آج سے 10-11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ایگزٹ ری انٹری ویزا کے لیے ضروری تھا کہ آفس کھلتا اور ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے ہاسپٹل کا وہ میرے ساتھ جوازات کے آفس میں جاتا اور وہاں سے میرا ویزا سٹیمپ ہوتا اور پھر میں جاتا, ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ سمپل پاسپورٹ پکڑا دیتے تو میں اس پہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایگزٹ ری انٹری ویزا اس کا آپ پے بھی کرتے ہیں. اگر آپ 1 مہینے کے لیے اپنے ملک میں جا رہے ہیں تو یو پے 200 ریالز, اینڈ 200 ریالز از رائٹ ناؤ 15,000 پاکستانی روپیز. یہ آپ پے کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک جانے کے لیے. یو ہیو ٹو پے ٹو دا گورنمنٹ آف سعودی عربیہ. اگر آپ نے 3 مہینے کے لیے جانا ہے, یو ہیو ٹو پے 300 ریال. 4 مہینے کے لیے 400, 5 مہینے کے لیے 500 اور 6 مہینے کے لیے 600. اگر کوئی 6 مہینے کے لیے اپنے ملک جا رہا ہے, ہی ول پے 600 ریالز which is equivalent to almost 50,000 پاکستانی روپیز, جو کہ انڈین روپیز میں 17 to 18,000 روپیز بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یو پے فار دیٹ ویزا. اچھا, اب میرے ساتھ ایک بہت پینفل انسیڈنٹ ہوا. اب چونکہ وقت زیادہ گزر گیا تو مجھے رونا نہیں آتا یہ بتاتے ہوئے, اور چونکہ میں بہت جگہوں پہ بتا چکا ہوں تو ورنہ اس سے پہلے میں سینٹی ہو جاتا تھا, بہت میں رونا شروع کر دیتا تھا, کیونکہ ایک بیٹے کے لیے اس سے زیادہ, اور وہ بھی جو سب سے چھوٹا بیٹا اس کے لیے اس سے زیادہ پینفل کیا چیز ہو سکتی ہے. خیر, میرے اس وقت دوست نہیں تھے, لیکن جب میری وہاں عربیوں سے دوستی ہوئی اور میں نے پوچھا یار کیا تھا, مجھے جانے دیتے, کیا فرق پڑتا ہے, کیوں یہ ڈریکونین لا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے, سلیوری کا یہ سسٹم کیوں ابھی تک چلا رہے ہو تم لوگ. تو انہوں نے کہا, مجھے جو بتایا گیا کہ جو غلام اپنے آقا کی مرضی, کیونکہ دوست بن گئے تھے پھر تو میرے سے فرینک تھے, کہ جو غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر چلا جاتا ہے اس کے لیے تو اس کو تو بہت ناپسند کیا گیا قرآن میں. ہم کچھ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان اسلامک. ایگزٹ ری انٹری سسٹم از ناٹ ایٹ آل ان اسلامک, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے, یہ آپ تو ظاہر یہ پریزنٹ کرتے رہے ہوں گے, لیکن چونکہ اس موقع پہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے سننے والے, میرے سے آپ کے سننے والے اور میرے سننے والے اگر یہ دیکھ لیں ساتھ ساتھ, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ریفرنس شیئر کیا رن اوے سلیوز کے بارے میں. یہ حدیث ہے, آپ تو جانتے ہوں گے. اگر آپ اس کو نماز جو بھی کر ایکسپٹ سکیں, نہیں ہوتی, اور اس کی نماز بھی ایکسپٹ نہیں ہوتی, اور مرے گا تو وہ کافر کی موت مرے گا. تو اچھا آپ دوسرا والا پیج لے آئے ہیں. اوکے جی میں رن اوے آ گیا سلیو. جی, آ گیا. Can I remove it? Yes. The first one I have removed. جی جی. Yes. When the slave runs away from his master, his prayers is not accepted. یہ ایک ریفرنس ہے. اور رن اوے سلیوز کے دوسرے میں ایڈ ہوئے گا کہ وہ مرے گا تو ڈس بلیور مرے گا. بالکل ایسا, ایک سیکنڈ میں شیئر کرتا ہوں یہ پلیز. اچھا آپ ہر دفعہ نئی اسکرین ایڈ کر رہے ہیں جی, یہ لیں. Yes. So a slave who runs away from his master is considered to have committed an act of infidelity until he returns. This is Sahih Muslim, book number 1, hadith number 134. You guys can check کہ ایک جو غلام ہے جو اگر اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو اس نے ایسا کیا جیسے اس نے کچھ کفر کا کام کیا, an act of infidelity. تو وہ کیوں جانے دیں گے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے یہ کہنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چونکہ برے لوگ ملے اور اس کی وجہ سے تمہارے ذہن میں ایک نیگیٹو پرسپشن پڑ گیا اسلام کا, میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟
کہ اس کا رسپانسبل وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہ سکھایا ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے جنہوں نے یہ کرولٹی ان کو سکھائی ہے، یہ ظلم کرنے کے طریقے ان کو سکھائے ہیں، میں اس آئیڈیالوجی کو کیوں نہ بلیم کروں؟ سو آئی وڈ بلیم پروفٹ محمد جو یہ سب کچھ کہہ گئے ہیں. آپ کے پروفٹ محمد کو میں بلیم کروں گا، میں ان لوگوں کو، ان کے ماننے والوں کو بلیم نہیں کر رہا. وہ تو صاف کہہ گئے ہیں. تو جب میں نے یہ حدیثیں دیکھی تو میں نے کہا یار انہوں نے تو مجھے صحیح روکا، اور یہ مجھے انہوں نے بتائیں. ایڈم بھائی یہ چونکہ میرے دوست بن چکے تھے، اور میں نے کہا کہ یار یہ کتنی ان اسلامک کام کرتے ہو آپ لوگ، کیوں نہیں جانے دیتے؟ پیسے بھی لیتے ہو ایگزٹ ری انٹری ویزا کے لیے، اور جانے بھی بس پھر اپنی مرضی سے دیتے ہو. کہتے ہیں کچھ ان اسلامک نہیں ہے اس میں، یہ دیکھ لو آپ اسکرپچر میں لکھا ہے صاف. ہاں، پھر یہی لوگ جو ہے نا سر، انڈیا پاکستان کے یہ مسلٹے جو ہے نا، یہ آ کے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، عرب جو ہے نا وہ اسلام پر نہیں چل رہا. میں کہتا ہوں کہ یار خدے کے بچوں، جن کی زبان میں وہ اترا، جن کے لیے وہ اترا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو نازل کیے ان کی زبان میں، تاکہ مدر آف سٹیز کو یعنی کہ مکہ کو بقول اسلام کے اس کو ہدایت دے سکے اور ان کو سمجھا سکیں. تم کہہ رہے ہو کہ تم جو کہ انڈیا میں بیٹھے ہو، جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، مشکل سے پڑھتے ہو، وہ زیادہ جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیم. تو سر یہ ان کی ہپوکریسی ہے کہ جہاں پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آتے ہیں نا، وہاں پہ کبھی رونا شروع کر دیتے جی عربی 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 عربی، اور پھر عربوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے نہیں نہیں انہوں نے یہ غلط کیا. دا ہول آئیڈیا از دیٹ دے ڈو ناٹ نو دا ریئل اسلام ان وے کہ ان کو ایک شوگر کوٹڈ اسلام دکھایا گیا ہوا ہے، بالکل اینڈ دے آر اونلی لیونگ ان دیٹ. ویئر ایز سعودیہ والے لوگوں کے پاس یہ چیزیں یار ایسی ہیں نا، ان کو تو ٹرانسلیشن نہیں چاہیے. They can بالکل freaking بالکل. read the Arab, they can know what is saying. یس. اور وہ ہم سے زیادہ بہتر پرسیو کر سکتے ہیں. ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے دے آر بیٹر دین اینی ون ایلس. تو Because سر شرح جو ہے، قانون بنائے ہوئے ہیں وہ ہاں 100% اسلامک ویلیوز کے ساتھ مطابقت کھاتے ہیں، کمپیٹیبل ہیں. بالکل، بیکاز وہ شرح جو ہے نا سر اپنا بھائی صاحب، جو شرح ہے اگر آپ دیکھیں کہ 90% شرح جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ ہی نہیں کی ہوئی. جس طرح قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں اسی طرح حدیثوں کی شرح ہیں. اب بالکل صحیح مسلم کی شرح ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، یہ شرح جو ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم لوگوں کو بالکل. دکھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو جا کے عربی میں، پھر ٹرانسلیٹ کر کے گوگل ٹرانسلیٹر سے، because یہ ہماری لینگویجز میں موجود نہیں ہے. اینڈ دے کین جسٹ ریڈ them اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. اچھا آپ کچھ اور شیئر کر رہے ہیں اس وقت؟ اف یو وڈ بی سو کائنڈ، یہ میرا ایک سیکنڈ سوری یہ سوری سوری. پلیز اس کو ایک سیکنڈ. نہیں یہ غلطی سے ہو گیا. خیر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں، جو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں فورن ورکرز کو، یہ کانٹریکٹس ہی ان اٹ سیلف بہت بڑے ریسسٹ قسم کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں صاف لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے اٹ از فار اے نان سعودی. ٹھیک ہے، اٹ از فار اے نان سعودی. میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے، اپنے سارے مسلمان دوستوں کے سامنے رکھنا اصل میں چاہ رہا تھا. یہ دیکھیے ایڈم بھائی، سوری میں پہلے غلط شیئر کر دیا. جی جی، نو وریز نو وریز. سر بات یہ ہے کہ یہ یہی لوگ پھر جب ویسٹرن کسی کنٹری میں جاتے ہیں نا، تو اکویلٹی کا رونا روتے ہیں. بالکل. یہ وہی لوگ ہیں وہاں جا کے اکویلٹی کا رونا روئیں گے، لیکن سعودیہ میں جا کے نا وہ وہاں کے ان کا غلام بن کے رہنا ان کو بڑا پسند ہوئے گا جی اللہ کے گھر پلیز پہنچے میں. دکھا پلیز، دوں یہ سر؟ میرا اپنا کانٹریکٹ ہے. جی میں یہ دکھا میرا دیا. اپنا کانٹریکٹ ہے. اس میں اگر آپ پڑھیے کہ آپ سے بہتر تو کوئی عربی پڑھ نہیں سکتا ایڈم بھائی. قرار تجدید العقد الموظف غیر سعودی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قرار تجدید العقد الموظف غیر سعودی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک پوسٹ پہ ایک بندے کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اس میں سعودی غیر سعودی کیا ہے؟ وہ ایک پوسٹ ہے، اس میں اے وائی ایکس وائی زی کوئی بھی بندہ ہے وہ اپوائنٹ ہو رہا ہے. غیر سعودین، یہ غیر سعودین کا لکھنے کا، اس کا تھوڑا ترجمہ کر کے بتائیے گا ایڈم بھائی. یار یہ قرار تجدید قرارداد ہے، تجدید کی ہوئی ہے، عقد ایز اے یعنی کہ اس کا کانٹریکٹ، کانٹریکٹ ہے. امپلائز ٹھیک ہے، کانٹریکٹ. وہ امپلائمنٹ کا جو کانٹریکٹ ہے اس کی عقد ہے یہ کہ وہ غیر سعودی ایسے بندے کے لیے جو کہ سعودی سٹیزن نہیں ہے. دا ہول آئیڈیا از کہ وہاں پہ بھی obviously لاز ہوں گے، رولز ہوں گے، ریگولیشنز ہوں گی فار دا سیلری آف اے پرٹیکولر پرسن ایٹ اے پرٹیکولر پوسٹ. ناؤ یس جیسے ہی غیر سعودی کی بات آئے گی،
that law is changed. وہ جو سیلری بریکٹس ہیں وہ بدل گئی ہوئی ہیں, لہٰذا اس کے اندر نئی شکیں ہیں, کب جا سکتا ہے کب نہیں جا سکتا, اس کی سیلری بریکٹ کیا ہے. تو لہٰذا جب بھی کورٹ آف لا میں جائیں گے یہ والا کانٹریکٹ لے کے, تو کورٹ آف لا ویسے ہی ہنس دے گا تو کہاں سے آ گیا ڈنگر, واپس اپنی کنٹری میں دبا ہو جا. That's what it is in reality. How stupid it is. It is a contract. It is a document of contract for an employee who is a non-Saudi. Okay. That what is the English translation. ہمارے اگر انگلش سمجھنے والے لوگ, a document of contract renewal for an employee who is non-Saudi, غیر سعودی. ماشاءاللہ, right. تو آفیشیل لیول کی یہ ریسزم پلس ایگزٹ ری انٹری سسٹم. آپ نے کپل آف انسیڈنٹس کا ذکر کیا, تو وہ میں نے کپل آف انسیڈنٹس آپ کے سامنے شیئر کی کہ یہ وہ تھے جنہوں نے میرے تھاٹ پروسیس کو بہت زیادہ فاسٹ کیا اور مجھے کرٹیکل انالیسس کی طرف میرا رجحان بڑھایا. نیوٹرل انالیسس میں اور کرٹیکل انالیسس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہوتے تو آپ کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں سکتے, اس کی نیگیٹیوٹی کو آپ اچھی طرح سے پرسیو نہیں کر سکتے. سو I consider myself lucky in a way that یہ جو میرا critical phase ہے, جہاں پہ میں نے critically اسلام کو انالائز کیا, وہ میرا بہت جلدی آیا. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ scriptures میں ہے اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے personal experiences ہیں, وہ scriptures کا پارٹ ہے, تو پھر میں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو اب یہ جو سیکنڈ چیز ہے نا, یہ اب بتائیں. بائی دا وے پہلے فشرمین صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بلال ویلکم آؤٹ آف اسلام, اسٹے سیف اینڈ بلیسڈ, تو آپ کو یہ آیا. دوسرا وائجر صاحب کہتے ہیں ماڈرن ڈے سلیوری. سر بالکل ماڈرن ڈے میں سلیوری یہ والی ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ چیز ابھی ان دا UN چارٹر از کائنڈ آف ناٹ کالڈ سلیوری, کیونکہ یہ والی چیز وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم کر چکے ہیں, ایکول رائٹس اینڈ آل دیٹ. تو اس کو انہوں نے نیا نام دے دیا ہے which is racism اور اپنا equal rights movement and all that kind of stuff. تو اس کو انہوں نے سلیوری سے باہر نکال دیا ہے, بٹ ان فیکٹ it is, اور یہ سلیو کے اس میں نہیں آتی, اس وجہ سے یہ ابھی تک بچی ہوئی ہے سعودیہ والی کنٹریز کے اندر. لیکن سر اب آپ سعودیہ میں ہیں, آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملا, تو کیا آپ نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ اب آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے, کسی اور کنٹری میں جانا چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے؟ بالکل بالکل, یہ میں نے بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, لیکن ظاہر ہے انسان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا مرچ مسالے والی چیزیں میں بتانا چاہوں گا. بہت کچھ دیکھا میں نے اپنی ڈیورنگ میڈیکل پریکٹس ایڈم بھائی, اور میں نے زیادہ تر کہیں اتنا زیادہ کھل کے نہیں بتایا. دیکھیں بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میرے پاس پیشنٹس آتی تھی جو کہ خدامائیں ہوتی تھیں. خدامائیں کیا کہیں گے ظفر بھائی؟ اپنا خادمیں, وہ جو فیمیل ورکرز ہیں, جو فیمیل ورکر جو ہوم ورکرز ہوتے ہیں. ہاں جی, سرونٹس. جو بالکل بالکل. اچھا, اور وہ بھی ہوں گی انڈیا سے یا وہ اپنا انڈیا, بنگلہ دیش سے, موسٹلی بنگلہ دیش. افریقن کنٹریز بہت زیادہ, بنگلہ دیش بہت زیادہ, انڈیا بہت کم, لیکن ہوتی تھیں, کچھ انڈینز بھی ہوتی تھیں. اچھا, اب دیکھیں ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فیمیل سے, ہماری اگر ہم کوئی ایسی میڈیسن دینا چاہ رہے ہیں جو ڈومیسٹک ورکرز, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. تو یہ جو ڈومیسٹک ورکرز آتی تھیں اور ان کا ہم پوچھتے تھے کہ آپ کو لاسٹ ٹائم پیریڈس کب ہوئے ہیں, تو ہمیں پتا چلتا تھا کہ 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے ان کو پیریڈس نہیں آئے, تو اے مینوریا ہے. تو جب اے مینوریا ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو سی ویدر اٹ از اے جسٹیشنل اے مینوریا یا کوئی اور ریزن ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے مینوریا کی, بہت ساری ریزن ہمارے اوپر سے نکل رہے, یہ ایمن ایریا. اچھا سوری سر, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, نان ڈاکٹر بیٹھے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں جب بھی کسی بھی عورت کے پیریڈز رکتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں جی آپ کو لاسٹ ٹائم پیریڈ کب آیا, تو کہتی ہیں 2-3 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک کہ مجھے پیریڈز نہیں آئے. فوراً ذہن میں شک جاتا ہے پریگننسی کا. بے شک, ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے, حمل کا شک جاتا ہے فوری طور پہ. تو ایسے میں ہمیں یورینری پریگننسی ٹیسٹ کروانا چاہیے. بالکل. تو میں ایڈوائز کرتا تھا یورینری پریگننسی ٹیسٹ. تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ اس کا تو ہسبینڈ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو یہاں پہ 1 سال سے 10 سال سے 5 سال سے جتنے بھی سال سے, ٹھیک ہے. تو اس کا یو پی ٹی مینس یورینری پریگننسی ٹیسٹ, تو میں یو پی ٹی بولوں گا. تو یو پی ٹی اس کا ہمیں یو پی ٹی کروانا چاہیے. تو میں نے چونکہ میڈیسن ایڈوائز کرنی ہے,
اور آپ کو پتا ہے کہ پریگنینسی کی کسی خاص سٹیج میں کچھ میڈیسنز الاؤڈ ہوتی ہیں، پہلے 3 مہینے نہیں کی ہے۔ کچھ میڈیسنز ہیں، پھر اگلے 3 مہینے کی، اور پھر اگلے 3 مہینے کی الگ الگ بالکل میڈیسنز ہوتی ہیں. تو یو پی ٹی آئی مین پریگنینسی ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو رول آؤٹ کہ کہیں پریگنینسی تو نہیں ہے، کہیں حمل تو نہیں ہے. تو اچھا، میں نے بہت ساری خدام ماؤں کا ایسے پریگنینسی ٹیسٹ ایڈوائز کیا ہے، مجھے ان کی رپورٹس نہیں ملی، اور نہ ہی بعد میں خدام مائیں ملی ہیں مجھے، نہ ہی بعد میں مجھے ڈومیسٹک ورکرز وہ ملی ہیں واپس، نہ میں نے انہیں دیکھا وہ کہاں جاتی تھیں، مجھے نہیں پتا. اور تو بیسیکلی ایکسکیوز می، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو تین کیسز مجھے ایسے یاد ہیں جس میں مجھے بس بتا دیا گیا کہ پریگنینسی ٹیسٹ از نیگیٹو، یو کین گو اہیڈ. اس کے بعد میں نے میڈیسن ایڈوائز کر دی، اب وہ اس کو دی نہیں دی، ایکچوئل میں کیا پریگنینسی ریزلٹ تھا میرے پاس پیپر تو نہیں آیا، پیپر تو میرے بالکل پاس صحیح، نہیں آیا جس میں لیبورٹری کی اسٹیمپ ہے. مجھے بس بتا دیا گیا اٹس نیگیٹو اینڈ یو کین گو اہیڈ، اور میں میڈیسن ایڈوائز کر دوں گا. اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پیشنٹ. اور مجھے کئی دفعہ شک ہوتا تھا، کئی دفعہ شک ہوتا تھا مجھے کہ یہاں پہ کچھ فیشی فیشی ہے. تو پھر ہم جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک الیمین ہے وہ ان کے ساتھ تو آپ ہائے 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 سیکس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو اجازت ہے. اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پہ سورہ احزاب آیت 50 میں اجازت مل گئی. ٹھیک ہے، محمد کو تو اجازت مل گئی، سورہ 23 سورہ المومنین ورس 5-6 میں عام لوگوں کو اجازت مل گئی، چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 22 سے لے کے 26 اس میں بھی عام مردوں کو اجازت مل گئی، چیپٹر نمبر 78 میں بھی اجازت مل گئی، بالکل اور بے شمار حدیثوں میں اجازت مل گئی. تو بیسیکلی سر جی میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں بائی دا ویسٹرنرز اباؤٹ دس، کہ آج بھی وہاں پہ فیمیل میڈ سرونٹس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو کہ سیکس سلیو کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمیں اس کے اوپر لوگوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنا دی ہیں، لیکن وہ فیمس نہیں ہوتی کیونکہ لیگلی انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے. لیکن لیگلی اب اس کو سلیو کا نام نہیں دیا گیا ہوا، اب اس کو خادماؤں کا نام دیا گیا ہوا ہے، اس کو ڈومیسٹک سرونٹس کا نام دیا ہوا ہے. بٹ دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ ود دیم which they do with the slaves, because just like as a male you are a slave in the office, as a female they are slave in their homes, and یس. home servant کے slave جو ہے اس کے ساتھ sex ہو رہا ہے. And that's what is happening. Do اور you agree? یہ اور ہم میرے معلومات میں ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ جو ڈومیسٹک ورکر ہے وہ اگر بھاگ کے چلی گئی اور پولیس اسٹیشن چلی گئی ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اپنی مالکن کے پاس اور یہ بھی کہ محمد نے ہی بولا ہوا ہے کہ اس کو واپس اس کے مالک کے پاس ریٹرن کرنا ہے. یس یس. تو اب اگر یہ جو نیگیٹو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اگر آپ کو یہ اسلامک اسکرپچرز میں ملتی ہیں، آپ کو ان کے نبی کی فرمودات میں ملتی ہیں، ان کے اقوال زرعی میں ملتی ہیں، تو پھر آپ ان کے نبی کو بلیم کریں گے یا یو شوڈ بلیم دیز پیپل؟ یہ تو بیچارے پپیٹس ہیں. تو آئی تھنک میں کہتا ہوں کہ یہ بیچارے شاید خود ایک وکٹم ہے، ایک غلط آئیڈیالوجی کے، ایک ظالم آئیڈیالوجی کے وکٹم بن چکے ہیں یہ مسلمان. اب ان کا بھی قصور ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی تو کیا کہتے ہیں نسل در نسل ان کو یہی چیز سکھائی گئی ہے، اور اب ان کے اندر بالکل ایک طرح سے ایسی گھر کر چکی ہے کہ ان کو وہ اس میں کچھ برا نہیں لگتا. اینڈ دیٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. تو تھوڑا سا میں اپنے ویورز کو میں تھوڑا سا اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ ایڈم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی سر، بس جہاں تک آپ بتانا چاہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ کی ڈاکسنگ نہ ہو جائے. سوری، اگر ایز آپ کی لانگ کوئی ایز فیملی آپ کی ڈاکسنگ نہ ہو جائے، اگر آپ کی کوئی فیملی پاکستان میں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے کہ آپ کی ڈاکسنگ ہو جائے تو ذرا دھیان سے، باقی سب ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں، یہاں پہ بڑے ہمارے پاس جو ہے نا بڑے ایکسٹریم لیول کے لوگ بیٹھے ہیں. رائٹ جسٹ رائٹ ایف وائی آئی. رائٹ. تھینک یو ویری مچ. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا جو بچپن گزرا ہے نا، میں ایک وقت تھا کہ مجھے شہید ہونے کا بہت شوق تھا اور میں جہادیوں کے ساتھ ہائے بڑا ہائے ہائے اٹیچ ہائے تھا، ہائے. اور ان کے کیمپس میں جایا کرتا تھا کیونکہ میری فیملی بہت ریلیجیس ہوتی تھی. میں آپ کو اگر بتاؤں فرام اے اسکیل ٹو 1 to 10، اگر 1 از لائک غامدی ٹائپ پیپل، غامدی اسلام، اگر آپ کریں نمبر 1 از غامدی اسلام اینڈ نمبر 10 از آئسس یا
तालिबान, so I would rate myself at 8. मैं इतना माशाल्लाह माशाल्लाह। कटर मैं इतना कटर मुस्लिम था, और मुझे बहुत शौक था जिहाद का, और मेरे दिल में शदीद तमन्ना थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं और मैं भी हूरों का हस्बैंड बनूं, ठीक है। तो माशाल्लाह। तो मैंने अपना बचपन ऐसे गुजारा है, और अपना किसी हद तक लड़कपन मैंने मुजाहिदीन के कैंप्स में भी गुजारा है, और थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है, और मैंने उनके रहन सहन, मैंने उनकी अंदर की चीजें अपनी नजर से देखी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर रहा माशाल्लाह। हूँ। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आजकल फलस्तीन की बड़ी हवा चल रही है कि जिहाद फलस्तीन की शायद बात शुरू हो जाएगी। अपने बच्चों को इस रास्ते की तरफ कभी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे शहीद होते हैं ना जाके, वो पहले उ, उनकी जान की शहादत से पहले किसी और चीज की शहादत होती उनके है। पिछवाड़े की शहादत होती है। उनके पिछवाड़े की शहादत होती है उनके कमांडर्स के थ्रू, ठीक है। मैं रहा हुआ उन लोगों के दरमियान में। दो शहादतें होती हैं। पहली शहादत जो बताई एडम भाई ने, क्या बताई एडम भाई? पिछवाड़े की शहादत, पिछवाड़े की। पिछवाड़े की शहादत। और उसके बाद दूसरी शहादत होती है जो एक मोहल्ले का मौलवी अपने मदरसे में एक बच्चे के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ करता है, वही कुछ ये जिहादी कमांडर इन नन्हे मुन्ने मुजाहिदीन के साथ जिहादी कैंप्स में करते हैं, ट्रेनिंग के नाम पे। बेशक इसलिए बेशक। इसलिए बराए मेहरबानी इस कल्ट से बचिएगा। जहाद के चक्कर में अपने बच्चों को जाने ना दीजिएगा, क्योंकि अब हवा चल रही है आजकल। हवा चल किसी भी वक्त हो सकता है ईरान के लिए जहाद का ऐलान कर दिया जाए, हो सकता है फलस्तीन के लिए ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि मैंने वो 89-90 का वक्त देखा हुआ है, जब जहाद कश्मीर ऑन टॉप था, जब सोवियत विड्रॉल हुआ था और सारे मुजाहिदीन को नई जॉब मिली थी कश्मीर में। तब इन्होंने अपना सारा जो अपनी अटेंशन थी कश्मीर में शिफ्ट कर दी थी, और वो अर्ली 90s और लेट 90s, 94, 95, 96, फ्रॉम 89 टू 96 या 97 तक आप कह लेंगे, जो 7-8 साल हैं, इसमें जहाद वो कश्मीर जहाद वाज एट पीक, एंड हिजबुल मुजाहिदीन वाज वन ऑफ द की कह लें कि सबसे की फैक्टर था इन की। पाकिस्तान, वी ऑल, यानी पाकिस्तानियों को तो पता है, इंडियंस को शायद इतना पता ना हो, लेकिन वो की फैक्टर रहा है अपना इधर पाकिस्तान साइड पे। और बिल्कुल बल्कि अगर आप देखें, वो दुकानों के ऊपर उसी टाइम में लिखना शुरू किया था, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। आप बताओगे, 90s का स्लोगन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर की तो आजादी तक उधार बंद है। तो वो इंसाइटमेंट था इस चीज के लिए बड़ा ज्यादा पाकिस्तान के अंदर। तो वो बड़ा था कि यार जिहाद करेंगे, कश्मीर आजाद करेंगे, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। तो वो फिर स्लोगन जो है वो बाज उसके बाद जो है ना, मेरे ख्याल में 2000 के बाद इट बिकेम ए मॉकरी, कि यार तूने उधार तो देना ही नहीं है, यानी कि तू उधार देना ही नहीं चाहता। मगर दैट 10 years, ऑलमोस्ट 8-9 years वर वेरी फेमस टू गो एंड फाइट इन कश्मीर, एंड कश्मीर को आजाद करना है इंडिया से और वगैरह वगैरह। तो दिस वाज लाइक अ वेरी कॉमन नोशन दैट वाज रनिंग इन पाकिस्तान। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये था मेरा बचपन। जाहिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय मेडिकल मैं स्कूलिंग स्टार्ट हुई, और फिर मेडिकल एजुकेशन मैंने एमबीबीएस किया, और एमबीबीएस में मैंने देखा कि जो कुरान है, कुरान के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी है वो इतनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है रियल एम्ब्रियोलॉजी के साथ। जो इस्लामिक एम्ब्रियोलॉजी है वो तो उसका तो कोई सर और पैर ही नहीं है। बहुत सारी चीजें एक बहुत फनी बात मैं आपको बताता हूँ, आई एम श्योर एडम भाई आपने जिक्र किया होगा इस चीज का कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी स्ट्रीम में, कि इस्लामिक एम्ब्रियोलॉजी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तो सिर्फ नुत्फे से दिखाई गई है, कि एक नुत्फा एग्जैक्टली। जो है, वो नुत्फा जो है वो काका बन गया, ठीक है। जबकि जो रोल ऑफ फीमेल एग है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। सर जी, मैं ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया आंडा आंडा। वो एक हमारे पास बंदा आता था और मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा आंडा दिखाना। अब वो आंडा जरा देसी स्टाइल में मैंने बोल दिया, वो बड़ा फेमस हो गया यहाँ पे। मैंने उसे कहा आंडा तो दिखा, मुझे पूरे कुरान में और सियासत में तू आंडा दिखा, आंडा कहाँ है। तो वो बिल्कुल बंदा तकरीबन 1 साल तक उस बंदे का जोक चलता रहा कि कहता था हाँ मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आऊंगा, लेकिन नहीं आया।
تو جتنی دفعہ بھی آتا تھا مجھے یہ کہتے تھے بھائی آنڈا لے کے آیا تو وہ آنڈا دکھا. اینڈ اٹ از ریئلی اسٹیوپڈ کہ یار کیونکہ اس زمانے میں اس 7th سینچری عربین پینسلا کے اندر ایون تو کہ گریکس نیو دی ایگ, they knew the Yes, egg. The yes, Greeks and the Chinese medicine science, they knew about the eggs. But Muhammad yes, knew only about the water of the female and the water of the man. Water of the female is because یار پانی کی وہ نکلتی ہے سیکس کے لیے کیونکہ نیڈ ہوتی ہے وہ, تو وہ اس کو سمجھتا رہا. اور ایون yes, دو کہ اگر ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو محمد کہتا ہے کہ جس کا پانی پہلے نکلے گا بچہ ویسا ہوگا, یعنی کہ اگر فیمل کا پانی پہلے نکل گیا تو بچہ فیمل بنے گا, مرد کا پانی پہلے نکل آیا تو بچہ مرد بنے گا. تو یعنی امیجن ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از کہ ہی واز بلیونگ. اچھا آج کے دن میں اگر آپ سنا.com پہ دیکھیں گے تو اس نے کروموزوم ڈال دیا لفظ ہاں, کروموزوم. And I was like, what the hell, man? The Arabic is a mar rajal و مال نسا, بالکل, یعنی مرد کا with male پانی and with اور female. فیمل کا پانی. انہوں نے Yes. لفظ کو ٹرانسلیٹ واٹر ماں کو ٹرانسلیٹ کر دیا کروموزوم. میں کہا یا لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر, کتنا ڈسیو کرو گے ویسٹرنرز کو. بٹ دیٹس the reality sir. اچھا ویسے سائنس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے خیال میں جو سب سے بڑی وکٹم بنی ہے وہ بیچاری عربی لینگویج بنی ہے. خلق الانسان من الگ کو کرنے کے لیے الگ کے انہوں نے 3 ترجمے کر دیے, ہاں لیچ لائک سبسٹانسز, وہ پھر لٹکی ہوئی چیز. اچھا پھر اگر آپ چلے لٹکی ہوئی چیز مان لیتے ہیں, اگر ہم سپرم کو ڈرائی کر کے اسے لٹکا دیں تو شاید وہ بھی پھر بچہ بن جائے گا. اس کو الحمدللہ سر لڑکا کہ- بچہ بن جائے گا. وہ اس کو کسی اسپیشل انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اس سپرم کے ڈراپ نے کسی کے ساتھ فرٹیلائز نہیں کرنا, اس نے کسی کے ساتھ جا نہ کے یونین نہیں کرنا. ایک پورا پروسیس ہے کیسے وہ سپرم اندر جاتا ہے, کیسے وہ امپلانٹ ہوتا ہے. ملینز کی فارم میں سپرمز ہوتے ہیں, وہ جاتا ہے جا کے یوٹرس میں, پہلے ایگ کے ساتھ ملتا ہے اور پھر وہ جو کمبینیشن بنتا ہے وہ جا کے یوٹرس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, امپلانٹیشن ہوتی ہے. تو اتنا ایک جو ہے یہ اتنا خوبصورت یہ پروسیس ہے. یہ آپ کے اللہ میاں کو اور محمد صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کے خیال میں تو بس وہ خالی جو سپرم ہے اسی نے بچہ بنا دینا. اور سر جی اس کے بعد وہ جو کارڈ ہے وہ کارڈ اللہ نے ہڈیوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. یس, اللہ کہتا ہے جی پہلے ہڈیاں بنی پھر ہم نے ان ہڈیوں کو لپیٹا ماس کے ساتھ. And ہاں جیسے کپڑے بنا دیے نا, ہاں کپڑے ہاں بنا دیے اس کے ہڈیوں کا کپڑا مسلس کے بنا نا. دیا. اندر تو وہ کوئی جو ان کی ورکر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, ڈومیسٹک ورکر, وہ بچے کو جیسے کپڑا پہناتے ہیں نا ننگے بچے کو. نہیں اللہ نے فرشتہ بٹھایا ہوا اس کے اندر. آپ کو پتا ہے نا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ there is an angel in the uteral angel جو کہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی اسٹوپڈ میڈیکل سائنس جو کہ قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس سے سائنس واضح ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار آج تک, اور میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی, وہ میرے ساتھ اس نے کوئی آدھے گھنٹے کی ڈسکشن کی اس آیت کے اوپر کہ نہیں آیت صحیح ہے. میں کہا کیا مطلب صحیح ہے بھائی, آپ سپرم کے بغیر بچہ پیدا کر کے دکھا دیں. میں نے کہا جی بھائی آپ انڈے کے بغیر بچہ پیدا کر کے دکھا دیں. کیا یس, اسٹوپڈ بات کر رہے ہیں آپ. تو یس, لیکن they are so silly that they want to just keep on emphasizing نہیں جی قرآن صحیح ہے. بالکل بالکل. اور پھر وہ جو سورہ لقمان میں ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا, اب اس کو یہ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی کہ وہ بچہ اچھا ہے یا وہ بچہ برا ہے. سائنس نے اتنا اوپنلی ڈیفیٹ کر دیا ہے کہ آپ کو بہت جلدی تو جینڈر پتا چل جاتا ہے, بہت جلدی. ایون آپ 3D 4D اسکینس کے تھرو بچے کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ایڈم بھائی, جی بالکل سر 3D بچے کا اسکینس تک تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں, 4D ابھی میں نے نہیں دیکھا. بالکل 3D 4D اسکینس بھی آ چکے ہیں اور اس میں آپ بڑے کلیئرلی بچہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچے کا چہرہ. وہ اتنی خوبصورت پکچر نہیں ہوتی, اتنی زیادہ ایڈوائزبل اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ وہ خوبصورت نہیں لگتا, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے تو بہت خوبصورت ہوتا ہے نا. لیکن جو تصویر آتی ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی. ظاہر وہ ایمنیوٹک فلوئڈ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے, اس کے بال عجیب سے ہوتے ہیں, لیکن آپ ناک دیکھ سکتے ہیں, آپ بیسک جو فیشل فیچرز ہیں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو کتنا اوپنلی ڈیفیٹ کر دیا ہے سائنس نے آپ کے اللہ میاں کو اور آپ کے پروفٹ محمد میں کو. اور ساحل کی اسٹریم پہ بھی میں نے کہا تھا کہ براق پہ ایک صاحب گئے تھے وہاں پہ بیٹھ کے, تو جیسے بچے کو جیب میں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو میزبان ہوتا ہے بچے کی جیب میں 5 روپے رکھ دیتا ہے, 100 روپے رکھ دیتا ہے. تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب ایک گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ جیب میں ایک پریگنینسی اسٹرپ ڈال دیتے تاکہ
इद्दत के मसाइल खत्म हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ कहते हैं ये रखो 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 रखो, प्लीज प्लीज, इनकार नहीं करना, मामा को ना बताना, बस ये रख लो जाके प्रेगनेंसी स्ट्रिप, और जाके, ताकि इद्दत के मसाइल ना हो, कोई तलाक हो जाए या कोई बेवा हो जाए तो उसको 3-4 महीने के लिए इंतजार ना करना पड़े, चुप करके जेब में ही रख देते, क्या फर्क पड़ता था। यार एक वैसे इद्दत का कानून अभी भी चल रहा है। 4 महीने भी क्यों? लाइक वाई 4 महीने 10 दिन क्यों? एक दफा अगर मेंसेस आ गए हैं, क्या एक औरत को फुल मेंसेस आ जाए तो क्या उसके बाद भी प्रेगनेंसी रह सकती है? आई डोंट नो देखें, मेडिकल एक साइंस टू मच। डाउट है एडम भाई, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है जब आपका, जब वो तो बहुत कम होती एग है ना। फुर्तीला मिलता है इम्प्लांटेशन ना। ब्लीडिंग इज स्पॉटिंग, इट इज अ, स्पॉटिंग, बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल मेंसेस जो कि 3 से 5 दिन चलते हैं, विद लाइक दैट्स क्वाइट अ बिग ब्लीडिंग मैन। तो वो लेकिन बाज फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है, इट समटाइम्स इट मिमिक्स लाइक अ पीरियड, तो वो एक कंफ्यूजन है, लेकिन चले एक से दूसरा चले, साइकिल कर ले, वाई 4 महीने, चार हाँ महीने चले दो, बहुत बड़ा अच्छा पीरियड है। 2 साइकिल के बाद क्लियर हो जाता है 100%। यस, 100% क्लियर हो जाता है, लेकिन लेकिन इससे पता क्या चलता है कि इस्लाम इज इनकम्पेटिबल विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर चलें मान भी लिया कि उस वक्त प्रेगनेंसी स्ट्रिप नहीं थी, तो चलें उस वक्त के हिसाब से ठीक था, आज तो फिर उन चीजों को फॉलो ना ना करें आप, आज तो अपने अंदर से ये इद्दत की और हलाला की गंदगियां निकालें ना फिर। अब तो हाँ, आपको, आपके पास साइंस है, आपके आपके पास इतना इल्म है, इतनी इजादात हैं आपके पास, अब तो आप इन चीजों को निकालें, अब भी आप फॉलो करें, अब भी इद्दत में 3-3 4-4 महीने, और अब ये नहीं समझ आती कि आई थिंक तलाक की सूरत में 3 महीने है और डेथ की सूरत में 4 महीने, ऐसे ही है 4 महीने दस एडम दिन भाई, 4 महीने ऐसे दस ही है। दिन यस, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन की समझ नहीं आती कि इसमें फर्क क्यों है। खैर, छोड़े इस चीज सर वो को। मोहम्मद खुद भूल जाता था पहले उसने क्या कहा था। तो एक दफा उसने कुछ कह दिया, उसके बाद कुछ नहीं, अच्छा जी अगर तलाक हो जाए तो उसने कुछ और बोल दिया, बिल्कुल। अगर वो मर जाए तो इट्स लाइक ही कांट इवन रिमेंबर व्हाट ही सेड प्रीवियसली, दैट इज व्हाई यू हैव डिफरेंसेस। अदरवाइज ये डिफरेंस बनते ही ना। ये डिफरेंस वो क्योंकि बिल्कुल। खुद भूल गया कि उसने क्या कहा। उसे उसे कौन सा खुद याद रहता था उसने क्या पहले बोल दिया वह। और जब आप भूलते तब है, जब अपना एडम भाई, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, आज आप भी चूंकि पाकिस्तान से हैं, मैं अगर कहूं कि मेरे मैट्रिक में 850 में से 750, 747 नंबर थे, मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर एक महीने के बाद मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी ना, तो आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं 747 भूल चुका हूँ कि मैंने झूठ क्या बताया उस दिन। तो मैं फिर शायद 700 बताऊं, या मैं हो सकता है और बढ़ा के बता दूं। तो आपका झूठ ऐसे ही पकड़ा जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपकी स्टेटमेंट बदल जाती है, तो जब आप कुछ झूठ बोल रहे होते हैं तो इट्स वेरी, द झूठ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो याद रखना पड़ता है, और वो याद नहीं रहता। तो यू हैव तो ये हमारे जब ये जो मुसलमानों के रसूलुल्लाह हैं, ये इसीलिए अपनी आयतें भूल जाया करते थे, इन्हें भूल जाया जाता था कि पहले मैंने क्या बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी तो एडम सर भाई। अब जरा ये बताइए ना कि फाइनली कहाँ पे जाके आपने इसको खैराबाद कहा, वो बताइए अब, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और मैं वो वाली चीज पूछने के बाद जो है ना स्ट्रीम को ओपन करूंगा, ताकि कोई मुसलमान आके अगर आपसे किसी भी बात के ऊपर कहना चाहे तो वो कह ले, या सवाल करना चाहे तो कर ले। देखिए, मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि व्हाट वाज, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, लेकिन जब एक किसी हादसे की वजह से इंसान कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं अब इसको फॉलो कर रहा, तो वो एक इमेच्योर डिसीजन होता है। तो मेरा ये एक कांस्टेंट प्रोसेस था, कांस्टेंट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन था टुवर्ड्स फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सन टू अ कंप्लीटली नॉन बिलीवर। तो मेरे लिए ये स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि जो थॉट प्रोसेस तेज हुआ वो मदर की डेथ की वजह से हुआ, और एट द एंड जब मेरे फादर की डेथ हुई, इट वाज लाइक 3 years ago, ऑलमोस्ट 3 years ago, तो उस पे भी मुझे पाकिस्तान आने में बहुत ज्यादा, अब वो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी इस लिहाज से कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका, और मैं उनका अपनी सुपरविजन में इलाज नहीं करवा सका, और मेरे अंदर ये गिल्ट है कि अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता तो शायद ही कुड हैव सर्वाइव्ड, क्योंकि जाहिर है मैं पाकिस्तान में जॉब कर चुका था, मेरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दोस्त थे, मैं वहां पे जाके उनसे बेटर केयर डिमांड कर सकता था, मैं अपने सामने दवाइयां दे सकता था, मैं उनका ज्यादा ख्याल रख सकता था, लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे माँ बाप के जो जाने का जो है, इस दुनिया से जाने के जो हादसात है ना, इन दोनों ने मुझे बहुत, एक ने मुझे क्रिटिकल कर दिया, एक ने तो मुझे कहा कि लानत भेजो इस चीज पे,
ٹھیک ہے، اب نہیں ہوتی ہے، اب یہ نہیں ہوتی. تو اٹ ساؤنڈز ایموشنل بٹ اٹس ناٹ، No, اٹس no, ناٹ. it's not emotional. It is what it is. We are humans and we have یس emotions. And یا who else اور ہم knows about انڈین emotion than پاکستانی me? I ماں am باپ، very, very emotional. ہم تو ماں باپ کو، آپ کو پتا ہے ایڈم بھائی، ہم تو ماں باپ کو دنیا کی ہر چیز سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے. تو خیر، میں سمجھتا ہوں کہ جب 2021 میں جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یار، یہ جو ہکپس ہیں، یہ جو میری آزادی سلب کی ہوئی ہے. دیکھیں غلام کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے دوستو؟ جس کی آزادی نہیں ہوتی، جس کی آزادی کو اور اس کے رائٹس کو سلب کیا جاتا ہے، اس کی فریڈم آف موومنٹ کو سلب کیا جاتا ہے. تو ان ممالک میں، جی سی سی میں کام کرنے والا آپ کا ہر دوست، ہر بھائی، اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار وہاں کام کرتا ہے، کوئی پیارا کام کرتا ہے، وہ وہاں کا غلام ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان سے بے جا ڈیمانڈز نہ کیا کیجیے کہ مجھے آئی فون چاہیے، مجھے یہ چاہیے. وہ لوگ وہاں بہت مشکل وقت گزار رہے ہوتے ہیں. پلیز بیک کیجیے گا میرے اس پوائنٹ کو ایڈم بھائی. I fully agree. میں ٹھیک بلکہ ہے، کہہ چکا ہوں کہ بھائی جانا ہی نہیں چاہیے وہاں پہ. میں جانا ہی نہیں کئی چاہیے دفعہ لیکن چلے. اگر کوئی چلا گیا مجبوری کی حالت میں، پاکستان میں مر رہا تھا، بھوکا مر رہا تھا، اور وہاں پہ چلا گیا، اسے کچھ نوکری مل گیا، تو بھائی صاحب وہ جتنی غلامی میں وہ رہ رہا ہے. اور جو وہ والا طبقہ ہے نا سر، وہ ایک ایک کمرے میں 10 لوگ ہوتے ہیں. اور کس طریقے سے کہ وہ اپنے بنک بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. اب دوسرا والا آ جائے گا کیونکہ اب شفٹ اس کی ختم ہو گئی ہے، وہ اسی بنک بیڈ پہ سوئے گا. ناؤ ہی ہیز ٹو گیٹ آؤٹ بیکاز اس کی شفٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اگر یہ بیمار ہے تو چھٹی لے لیا ہے، تو ناؤ somebody has to sleep with the bunk bed, same bunk bed, because there is no other bed for them. تو وہ اتنے غربت میں رہتے ہیں کہ بھائی جان آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ان کے پاس باتھ روم پراپر نہیں ہوتا، شاور پراپر نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. اور میرا مطلب ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہم نے کتے پالے ہوتے ہیں نا سر، حالانکہ پاکستان میں کتے یوزلی نہیں پالے جاتے، لیکن پھر بھی پنڈوں تھاؤں میں پالے جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جانا ہوتا ہے ادھر کھیتوں وغیرہ میں ادھر ادھر. سر وہ ان کتوں کی زیادہ اوقات ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیز پاکستانی غریب طبقہ جو کہ وہاں پہ ورکل کلاس میں رہ رہے ہیں. اینڈ that's the reality. یس. اور پھر انہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے پاکستان میں. مین دیٹ از کریزی. گھر بنانا جی، گھر بنانا اور اور پکا ان کے کرنا ہے جی. ساتھ اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ان کے ماں باپ کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو بڑا بھائی چلا جاتا ہے، وہ اپنے سارے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کراتا ہے، اور جب وہ ساری زندگی اپنی لگا کے جب واپس آتا ہے تو اس کو وہی جو اسلامی شریعہ ان کو اس کو حصہ دیتی ہے، بس وہی جائیداد میں سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے اسی گھر کے اوپر، جس گھر میں وہ سب رہ رہے ہو، جو ماں باپ کا گھر ہے، اس پہ اس نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کو ایسا کچھ واپس نہیں ملتا. اس کو بس وہی جو تمہارا حصہ بنتا ہے نا، سب بھائیوں کا، جنہوں نے اس کا کھایا ہوا ہوتا، اس کا مال کھایا ہوا ہوتا، اس کو وہی حصہ ملتا ہے جو اسلام نے اس کو وہ حصہ دیا سر ہے. آپ حصے کی بات کر رہے ہیں سر، وہ زیادہ تر تو جب تک وہ مرنے والا نہیں ہوتا اس کو واپس نہیں آنے دیتے. تو واپس واپس نہیں دفعہ آنا. جا، واپس دفعہ جا، واپس دفعہ ہو جا. جب وہ بالکل اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہ پھر کہیں جا کے گھر واپس آتا ہے. اسے کچھ ملتا نہیں. اس کی بیوی جو ہوتی ہے یہاں پہ ویسے ہی کتی بنی ہوتی ہے سب کی، کیونکہ اس کا خاون تو ہے نہیں، تو اسے اپنے باقی فیملی کے مردوں کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے کہ جناب میرا یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. تو یار سر، جو اس فیملی کی حالت ہوتی ہے وہ انبلیویبل طور پہ تباہی حالت ہوتی ہے. جو پڑھے لکھی فیملی میں سے لوگ جاتے ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر بن کے گئے ہوئے ہیں، تو یور فیملی واز آلریڈی فائنینشلی ان بیٹر سرکمسٹانسز ایز کمپیئر ٹو یہ جو پنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ سچویشن ذرا فرق ہوتی ہے. لیکن فار دیز پور پیپل اٹس ڈسکسٹنگ، اٹس لائک اٹس سو بیڈ. اور میں نے کئی دفعہ ان باتوں کو بتایا ہوا ہے لوگوں کو کہ بھائی میں کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی کھا لو، بجائے اس کے کہ سعودیہ، قطر، عمان وغیرہ کنٹری میں جا کے مرو. سر کتنے لوگ تو مرے ہیں وہ فٹ بال کو بناتے ہوئے قطر میں. 6,000 لوگوں بالکل. کی ڈیتھ ہوئی ہے، انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی. 6,000 لوگوں کی. اور یہ وہ فگر ہے جو کہ پیپرز میں آیا. سو امیجن کوئی 8-10 ہزار تو ہوں گے جو 6,000 کا لفظ پیپر میں آ گیا. اینڈ بالکل. نوبڈی کیئرس. بالکل. بالکل. دیٹ از ویری ویری سیڈ ریالٹی. وہاں پہ آپ کے پیاروں کی جان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ گوٹ لائف فلم دیکھیں. یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے عرب کی، یہ ریالٹی ہے نہیں عرب. اور یہ میں سر نے جی میں نے سلمان صاحب کو ہی آئے ہیں لائیو چیٹ میں.
وہ کہہ رہے ہیں ایڈم لانتی کو بہت ایکسپیرینس ہے سعودیہ میں رہنے کا. میرے بچے تو جا کے تو دکھا نا, تو جا کے تو دکھا, پتہ تو لگے. اتنی زیادہ انٹرویوز پڑے ہوئے آلریڈی. میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ مڈل مینجمنٹ میں گئے ہوئے ہیں, مڈل مینجمنٹ میں, ان بالکل. کے ساتھ کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. سر مڈل مینجمنٹ لیول سر بہت بڑا لیول ہوتا ہے. مینز مڈل مینجمنٹ کے انڈر جو ہے نا 4-5 لیڈز بیٹھے ہوتے ہیں. دیٹس واٹ وی کال اور مڈل مینجمنٹ, رائٹ. وہ جو مڈل مینجمنٹ والا بندہ ہوگا نا, وہاں پہ جو حارث ہوگا نا, حارث کہتے ہیں اس کو, چوکیدار کو, سعودی چوکیدار کی ہاں جی, تنخواہ اس سے زیادہ ہوگی. سعودی, الحمدللہ. یا اگر زیادہ نہیں ہوگی تو برابر ایٹ لیسٹ ضرور ہوگی. اور سلمان صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بلکہ دعوت دیتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ جا کے ذرا دیکھ لیں, وہاں پہ جا کے خود ایک بار ایکسپیرینس کر لیں. ایئرپورٹ سے ہی آپ کا پاسپورٹ نہ آپ سے لے لیا نا, پہلی جو تکلیف ہوتی ہے نا, کہ جب آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ نہیں ہوتا, آپ کے پاس آپ کا ایڈٹ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, آپ کے پاس اس کی ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے جس پہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے, سورہ طبق الاصل. الحمدللہ. سورہ طبق الاصل یعنی کہ جو فوٹو کاپی ہے ایز ایز اوریجنل. گڈ ایز نیو, ایز گڈ ایز اوریجنل. یس. تو یہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے, اور یہ فوٹو کاپی لے کے آپ شروع میں پھر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کا کامہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ابیوز کیا ہے آپ کی آزادی کی. ایک یہ سمبل ہے, آپ کا پاسپورٹ لے لینا ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں. اور آپ لوگ یہاں پہ آ کے سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں, ان کے, اگر ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں. ویری سیڈ, ویری سیڈ. آپ کو